اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنی چھٹیاں انجوائے کر لی ہوں گی، اس سے لطف اندوز ہوں گے اچھی صحت کے ساتھ، اور اب دوبارہ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آج ہماری اردو آن لائن کلاس کا پہلا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے آپ 9 جونیئر میں اسی کتاب کے کچھ چیپٹرز پڑھ چکے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ پہلا اب پیج نمبر 35 کھولیے گا۔ 35 ہمارے پاس یہاں موجود ہے منشی پریم چند کا تعارف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، ہر ایک چیپٹر کے شروع میں آپ کو اس کے لکھنے والے کا تعارف دیا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو MCQs کے حوالے سے یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس افسانہ ہے منشی پریم چند کا، پیج نمبر 35 پہ منشی پریم چند۔ منشی پریم چند کا شمار اردو ادب کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، یعنی اردو ادب میں سب سے پہلے افسانہ لکھنے کا آغاز منشی پریم چند نے کیا۔ منشی پریم چند اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے افسانہ نگار تھے اور آج ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تاریخ پیدائش 1880 اور تاریخ وفات ان کی ہے 1936 پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ انڈر لائن کرتے جائیں جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے MCQs کے حوالے سے یہ بہت تعارف جو ہے وہ آپ کا بہت اہم ہوتا ہے۔ پریم چند کا اصل نام دھمپت رائے تھا، یہ آپ اس کو انڈر لائن کریں یا MCQs میں آ سکتا ہے۔ ضلع بنارس کے گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے گا۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے، یعنی ان کے والد کا نام منشی عجائب تھا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں مدرس ہو گئے، مدرس استاد۔ سن 1900 میں گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، چنانچہ 1919 میں اعلیٰ آباد یونیورسٹی سے BA کر لیا۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مکمل طور پر علمی اور ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے، یعنی کام جو مدرس کا کر رہے تھے وہ انہوں نے چھوڑ دی، وہ ملازمت 1921 میں، ٹھیک ہے، سن 1900 میں انہوں نے آغاز کیا تھا اور 1921 میں جو ہے ملازمت چھوڑ دی اور مکمل طور پر علمی اور ادبی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی، یعنی پیدا بھی بنارس میں ہوئے تھے اور وفات بھی انہوں نے بنارس میں ہی پائی۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے، یعنی جتنے بھی ان کے افسانے ہیں ان میں جس چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے یا جس چیز کا وہ سبق دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، چاہے اس کے مقابلے میں بدی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن جتنی بھی مشکلات آ جائیں آخر جیت نیکی کی ہوتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے افسانوں میں ہمیں نیکی کی ترغیب جو ہے وہ ملتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے، یعنی بہت سادہ اور آسان الفاظ میں بات کرنے والے تھے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدے پر ہے، یعنی جو کچھ وہ اپنے ارد گرد دیکھتے تھے، جو چیزیں انہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں نظر آتی تھی، انہوں نے انہی چیزوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے، وہی کردار لے کر جو ان کے ارد گرد موجود تھے انہی کو انہوں نے افسانوں میں ڈھال دیا ہے۔
ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں جن میں تنوع پایا جاتا ہے، یعنی رنگا رنگی پائی جاتی ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک ہی کردار پر سارے ہی افسانوں میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے، بلکہ مختلف کردار انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیے ہیں۔ انہوں نے تقریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ان سے پہلے افسانہ کسی نے نہیں لکھے، ادب میں سب سے پہلے افسانہ لکھنے والے، باقاعدہ افسانہ لکھنے والے منشی پریم چند ہیں۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادِ راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ یہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں، اور انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے جن میں میدان عمل، بازار حسن اور گیودان کو زیادہ شہرت ملی۔ یعنی اگر ان کے آپ سے خیر ابھی آپ کے سوال تو نہیں آتے، لیکن کوئی ان کے ناولوں کے یا ان کے افسانوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، تاکہ کہیں اگر آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھ لیا جائے کہ یہ کس کا افسانوں کا مجموعہ ہے یا یہ کس کا ناول ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ افسانے یا یہ ناول جو ہیں وہ منشی پریم چند کے لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو افسانہ ہمارے پاس منشی پریم چند کا موجود ہے اس کا نام ہے پنچایت۔ پنچایت کے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو 5 لوگوں کی ایک جماعت جو مل کر بیٹھتی ہے اور لوگوں کے جو ان کے تنازعات ہوتے ہیں یا ان کے لڑائی جھگڑے کے مسائل ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کو ہم دیہات کی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم جرگہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں جو دیہات کے یا اس علاقے کے جو نامور لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے وڈیرے ہوتے ہیں یا جو مشہور لوگ ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھ کر فیصلہ سناتے ہیں اس لڑائی جھگڑے کا جو دیہات میں رہنے والے لوگوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیہات میں بات بات پر عدالت جانا یا عدالت سے رجوع کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو یا پہلے پچھلے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنچایت کا رواج بہت زیادہ تھا، اب تو خیر آہستہ آہستہ لوگ جب جیسے جیسے ان میں شعور پیدا ہوا تو لوگ عدالت کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، لیکن پہلے اس علاقے کے مسائل جو ہیں وہ پنچایت میں بیٹھ کر حل کیے جاتے تھے۔ تو پنچایت ہم 5 لوگوں کا جرگہ یا 5 لوگوں کی عدالت، ٹھیک ہے۔ اس افسانے کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ پنچایت کیا ہوتی ہے یا اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، پنچایت کس طرح عدل انصاف اور حق صداقت کے فیصلے کرتی ہے۔ دیہاتی زندگی سے متعلق آپ پڑھیں گے کہ کس طرح دیہاتوں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس پنچایت سے وابستہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ اس افسانے میں ہمیں کس طرح زندگی کی حقیقتوں سے جو ہے وہ روشناس کرایا گیا ہے۔ تو آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ منشی پریم چند کا یہ افسانہ جو ہے یہ 2 دوستوں کی دوستی کے متعلق ہے، کہ کس طرح وہ 2 دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے پر مکمل اعتبار کرتے ہیں اور کس طرح وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن پھر پنچایت کے ایک فیصلے سے ان کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن دوبارہ جو ہے وہ جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا منشی پریم چند کے تعارف میں کہ ان کے افسانوں میں بدی جو ہے وہ اگرچہ مضبوط نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن آخر کار جیت جو ہے وہ نیکی کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اس افسانے میں بھی یہی بتایا گیا کہ سچ کی جیت ہوتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہار جاتا ہے۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا، یارانہ دوستی، پکی دوستی تھی ان دونوں میں، یعنی وہ دونوں جو ہیں جمن شیخ اور الگو چودھری مکمل طور پر ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے تھے اور ان کی دوستی جو ہے وہ بہت پرانی تھی۔ ساجے میں کھیتی ہوتی، ساجے مشترکہ ایک ساتھ، لین دین میں بھی سب کچھ ساجا تھا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر جو ہے وہ کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، مل کر جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا یا جو بھی ان کا کاروبار تھا وہ ہمیشہ مل جل کر کرتے تھے۔ ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا، کامل مکمل بھروسہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے پر اتنا اعتماد تھا کہ اگر کوئی ایک باہر جاتا تو دوسرے کے حوالے کر جاتا اپنے گھر اور اس کے تمام معاملات، اتنا ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمراتی کی روبرو زانوئے ادب طے کرتے تھے۔ پہلے آپ کو ان کے لفظی معنی بتا دوں۔ جمن کے پدر بزرگوار یعنی ان کے والد صاحب یا والد محترم، شیخ جمراتی ان کا نام تھا، یہ کس کے والد تھے؟ یہ شیخ جمن کے والد تھے۔ شیخ جمن کے والد کا نام تھا شیخ جمراتی، یہ آپ کا ایم سی کیوز آ سکتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔
کہ روبرو، روبرو کا مطلب ہے آمنے سامنے. زانوئے ادب طے کرتا، زانوئے ادب طے کرنا کے لفظی معنی ہے ادب سے سامنے بیٹھنا. ٹھیک ہے، لیکن اس جملے کا اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب یہ دونوں لڑکے شیخ جمعراتی جو کہ شیخ جمن کے والد تھے ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی. یعنی جب دونوں اسکول جانے لگے، مدرسہ جانے لگے تو اس وقت سے ان کی دوستی کا آغاز ہو گیا تھا. یعنی ان کی دوستی بہت پرانی تھی، بچپن سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجی، رکابیاں پلیٹیں، مانجی دھونا. یعنی انہوں نے اپنے استاد کی خدمت کی، ان کے لیے ان کے جو برتن ہوتے تھے وہ تک دھو دیتے تھے، خوب پیالے دھوئے. یعنی ہر طرح کا کام جو ہے وہ اپنے استاد کی خدمت، مطلب ہر طرح کا کام کر لیتے تھے. اپنے استاد کی خدمت کرنا جو ہے ان کو بہت پسند تھا الگو کو. ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا، یعنی ہمیشہ یہ الگو جو ہے وہ ان کا حقہ گرم رکھتا تھا اور ان کی کوشش اس کی ہوتی تھی کہ استاد کو کسی طرح کی بھی تکلیف جو ہے وہ نہ ہو یا ان کے حقہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے کہ استاد کو جو ہے حقہ پینے میں تکلیف ہو. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگو جو ہے وہ پڑھائی سے زیادہ اپنے استاد کی خدمت کرنے پر وہ دھیان دیتا تھا اور ہر وقت اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے استاد کے کام آئے. ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، پرانی وضع کے آدمی تھے، پرانے طور طریقوں پر یقین رکھنے والے انسان تھے. کس کے والد؟ الگو چودھری کے والد. ٹھیک ہے، اس کا یہ خیال تھا. تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا. وہ کہا کرتے تھے استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے. اور اگر اچھا، الگو کے والد کا کہنا کیا تھا کہ ہمیشہ جو ہے استاد کی خدمت کر کے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور استاد کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر استاد آپ سے خوش ہو کر آپ کو دعائیں دے دیتا ہے تو الگو چودھری کے والد کا یہ خیال تھا کہ پھر تبھی آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تربیت دی ہوئی تھی اور اسی لیے الگو جو ہے وہ ہر وقت اپنے استاد کی خدمت کرتے رہتے تھے. اچھا جی، اس کے بعد اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا. یعنی اگرچہ الگو جو ہے وہ اس طریقے سے فائدہ نہ اٹھا سکا یا اتنی تعلیم حاصل نہ کر سکا، اور لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی. تسکین کا مطلب ہے خوشی، کہ تحصیل علم یعنی علم حاصل کرنے کا کوئی دقیقہ جیسے اب آپ لوگ عربی میں سنتے ہو دقیقہ اس کو، تو اس دقیقہ کا مطلب ہے تھوڑا سا لمحہ. اس نے فروگزاشت نہیں کیا، اس نے بھلایا نہیں، اس نے ضائع نہیں کیا. یعنی الگو کو اس بات کی خوشی تھی کہ اگرچہ وہ زیادہ فائدہ نہیں حاصل کر سکا لیکن پھر بھی اس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. یعنی ہمیشہ وہ جو ہے ہر لمحہ اس کی کوشش تھی کہ اپنے استاد کی خدمت کر کے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرے. علم اس کی تقدیر میں ہی نہ تھا. یعنی اگر وہ علم حاصل نہیں کر سکا تو اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ اس نے اپنے استاد کی خدمت نہیں کی، بلکہ اس کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی قسمت میں ہی علم حاصل کرنا نہیں تھا. شیخ جبراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تعزیانے کے زیادہ قائل تھے. اب شیخ جبراتی کا کیا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس بات پہ یقین رکھتے تھے؟ ان کا یہ خیال تھا فیض کے مقابلے میں تازیانے مار پٹائی. ٹھیک ہے، تازیانے کا مطلب ہے زیادہ قائل تھے یعنی زیادہ پسند کرتے تھے. شیخ جمعراتی کا جو خود استاد تھے اس کا یہ خیال تھا کہ اگر بچوں کو مار پیٹ کی جائے یا زیادہ مارا جائے تو شاید وہ علم جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے. جمن جو کہ ان کے اپنے بیٹے تھے ان پر اس چیز کا یعنی مار پٹائی کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کو مار پڑتی تھی اپنے والد سے علم حاصل کرنے کے دوران. ٹھیک ہے، اسی کا فیض تھا کہ آج جمن کے قرب و جوار کے موضوعات میں پرسش ہوتی تھی. اچھا جی، اب یہ اسی جو ان کی مار ان کو پڑتی تھی ان کے والد سے جو کہ ان کے استاد بھی تھے، اسی کا یہ فائدہ تھا کہ جمن کے قرب و جوار ارد گرد کے موضوعات، مطلب دیہات جو تھے، علاقے جو تھے، اس میں جمن کی ایک اپنی پہچان تھی. یعنی لوگ جو ہیں وہ جمن کو جانتے تھے. یہ اسی وہ جو انہوں نے مار کھائی تھی اور جو علم حاصل کیا تھا اسی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جمن کو جانتے تھے، یا لوگ جو ہے وہ جمن پر بھروسہ کرتے تھے، یا لوگ جمن کی عزت کرتے تھے. ٹھیک ہے، ارد گرد کے علاقے میں جمن کی بہت زیادہ عزت تھی کیونکہ اس نے علم حاصل کر لیا تھا اور بہت کچھ سیکھ لیا تھا.
अच्छा जी, ये तो अब तक इसका हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मतलब इनका तारुफ कराया गया था। अब असल कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, मगर गरीब का वारिस कोई ना था। यानी ये जो जुम्मन की खाला थी, ये बेवा थी और इसके पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर चूंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इसका कोई वाली वारिस नहीं था, इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। जुम्मन ने वादा जुम्मन ने वादे वईद के सब्ज बाग दिखाकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा ली थी। वादे वईद के सब्ज बाग दिखाना, झूठ बोलना, धोखा देना, ठीक है, झूठे वादे करके कि जब जुम्मन ने देखा कि इनके पास तो जमीन है और कोई इनका वारिस भी नहीं है, तो उसने क्या किया कि उसने झूठे वादे किए खाला से और उसको जो है धोखा देकर वो जमीन अपने नाम करा ली थी। ठीक है, उसकी जमीन जो है वो खुद वारिस बन गया था। जब तक हिबा नामा पर रजिस्ट्री ना हुई थी, खाला जान की खूब खातिरदारियां होती थी। हिबा नामा हम कह सकते हैं वो कागज जिस पर जमीन जो है वो जुमन के नाम हो गई, कि ऐसे नहीं जमीन किसी को दे दी जाती कि ये तुम्हारी हो गई, बल्कि इसके लिए स्पेशल कागज बनाने पड़ते हैं और कागजात में जो है वो जमीन दूसरे के नाम मुंतकिल कर दी जाती है। तो जब तक खाला जो है उसकी खिदमत करते रहते थे, जुमन उसकी खिदमत करता रहता था, जब तक कि वो कागज जो है वो उनके नाम नहीं, यानी कागजात में जब तक जमीन उसके नाम नहीं हुई थी, तो वो खाला की खूब खातिरदारियां करता था, खूब खिदमतें करता था। खूब मीठे लुकमे चटपटे सालन खिलाए जाते थे, मगर पगड़ी के मोहर होते ही इसकी खातिरदारियों पर भी मोहर हो गई। अब मोहर का मतलब है स्टैंप, जो उसको कहते हैं कि मुकम्मल, यानी इसके बाद कोई और बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे मोहर लफ्ज जो है वो जू मायने अल्फाज में इस्तेमाल लफ्ज है, दो मायनों में इस्तेमाल हुआ है। पहले में कि पगड़ी की मोहर होते ही, यानी जैसे ही वो कागज पे स्टैंप लग गई कि हाँ वाकई में ये जमीन जो है वो जुमन की मलकियत बन गई है, तो दूसरी तरफ क्या हुआ, उसी की खातिर उस मतलब मोहर होते ही या वो कागज स्टैंप होते ही इसकी खातिरदारियों पर भी मोहर लग गई। मोहर लग गई यहाँ पे होगा कि खत्म हो गई उसकी जो खातिरदारियां थी, या जो उसकी खिदमत करने का अंदाज था, या जिस तरह वो खाला की खिदमत कर रहा था, वो तमाम जो है वो खत्म हो गई। अब उसने अपनी खाला की खिदमत करना उस तरीके से छोड़ दिया जिस तरह वो शुरू में करता रहा था। जुम्मन की अहलिया अहलिया बीवी बी फहमीन ने भी रफ्ता रफ्ता सालन की मकदार रोटियों से कम कर दी, यानी उसकी खातिरदारियां जो है, उसकी खिदमत जो है उसमें कमी करना शुरू कर दी थी। और उसकी बीवी जो है बी फहमीन जिसका नाम है, ये भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि जुम्मन की बीवी का या अहलिया का नाम क्या था, तो इसको भी अंडरलाइन कर लें कि उसने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, सालन की मकदार रोटियों से कम कर दी, यानी रोटियां तो दे देती थी लेकिन थोड़े से सालन के साथ। ठीक है, कुछ दिनों तक खाला जान ने और देखा, मगर जब बर्दाश्त न हुई तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन यानी कुछ दिन तो उसने बर्दाश्त किया कि ठीक है चलता रहे, मगर जब उसको लगा खाला को कि अब बहुत ज्यादती होने लगी है, तो उसने जुम्मन से शिकायत कर दी कि तुम्हारी बीवी जो है वो अब मेरा ख्याल नहीं रखती। जुम्मन सुलह पसंद आदमी थे। जुम्मन सुलह पसंद अमन को पसंद करने वाले, सुलह को पसंद करने वाली, यानी वो लड़ाई झगड़े को जो है वो पसंद नहीं करता था। अब इस मामले में मुदाखलत करना अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब ना समझा। यानी जुम्मन को लगता था कि ठीक है ये औरतों के मामलात है और उसमें मैं अब क्या मुदाखलत करूं या क्या मैं जो है उसके बारे में बात करूं। तो उस वो बिल्कुल उसने खामोशी अख्तियार कर ली और जुम्मन ने अगरचे खाला जान ने उसे कहा भी, लेकिन उसने उस पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। कुछ दिन तो रो धो कर काम चला, यानी खाला ने बहुत उस बारे में अफसोस किया और रोई धोई, लेकिन फिर क्या किया, आखिर एक रोज खाला जान ने जुम्मन से कहा, लेकिन जब उसने देखा कि ना उसके रोने का कोई फायदा हो रहा है और ना ही जुम्मन जो है वो इस मामले को देख रहा है, तो खाला ने एक दिन क्या किया, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूंगी। खाला ने क्या कहा जुम्मन से कि मेरा और तुम्हारा अब गुजारा नहीं हो सकता, निबाह यानी गुजारा नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ, तुम ऐसे करो कि मुझे जो है कुछ पैसे दे दिया करो, ताकि मैं अपना काम या अपने लिए अलग बना लिया करूँ, खाना पीना जो है वो अपना अलग कर लिया करूँ। जुम्मन ने बेइतनाई से जवाब दिया, बेइतनाई बेरुखी से, रुपया क्या यहाँ पलता है, यानी क्या हम जैसे हम कहते हैं ना कि रुपया क्या दरख्तों पर उगता है, या यहाँ पे क्या मुफ्त आता है कि तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें पैसे दे दूं। यानी उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। खाला जान ने बिगड़ कर कहा, तो मुझे नान नमक चाहिए या नहीं। नान नमक
اس کا مطلب ہوگا زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یعنی مجھے بھی کیا میں جو ہے زندہ رہنے کے لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے جو تم ایسے کہہ رہے ہو کہ تمہیں تم پیسے نہیں دے سکتا؟ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو، کوئی یہ تھوڑی ہی سمجھتا ہے کہ تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ اب اس نے جمن کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم میرا خون چوس لو، یعنی میں تو تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، مجھے یہ تھوڑی ہی پتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خواجہ خضر جو ہے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے اب حیات کیا ہوا ہے اور ان کو موت نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پہ بھی خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہی بات اس نے کہا کہ مجھے یہ تھوڑی پتا تھا کہ تم اتنی لمبی عمر لے کر آئی ہو اور تم جو ہے کبھی مرو گی نہیں، میرا تو خیال تھا کہ تم بوڑھی ہو، تم جلد مر جاؤ گی، لیکن تم تو مرنے کا نام نہیں لے رہی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی لمبی عمر پاؤ گی اور تم جو ہے پھر مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرو گی۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی، جامع سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ اب غصے میں یعنی خالہ کو بھی برا لگا کہ یہ کیوں میرے مرنے کی بات کر رہا ہے، ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں مر نہیں رہی ہوں یا میری لمبی عمر ہو گئی ہے، تو یہ بات جو ہے یہ خالہ کو اچھی نہیں لگی اور اس نے اس کو کہا، پنچایت کی دھمکی دے دی کہ ٹھیک ہے، اگر تم میری غصے میں جو ہے کہ تم میری بات نہیں سنتے تو میں تمہارے خلاف پنچایت کر دوں گی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ اب جمن نے جب سنا کہ وہ پنچایت کا کہہ رہی ہے تو وہ ایک طریقے سے اس پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فتح والی ہنسی اس کے چہرے پر آ گئی کہ وہ ہنسی جو جب ایک شکاری جو ہے وہ جال پھیلاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا شکار جو ہے وہ جال کی طرف جا رہا ہے تو خوشی سے ایک فاتح کی فتح حاصل کرنے کی جو خوشی ہوتی ہے اس کے چہرے پر نمایاں ہوتی ہے کہ اب تو میرا کام ہو گیا۔ تو یہی حال جمن کا اس وقت تھا اور اس کے جمن کے چہرے پہ بھی جو ہے وہی خوشی اور وہی فتح نظر آ رہی تھی کہ اگر واقعی میں خالہ جو ہے وہ پنچایت کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ پنچایت بٹھاتی ہے تو ٹھیک ہے، فتح اس کو لگتا ہے جمن کو کہ فتح تو میری ہی ہوگی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ پنچایت اگر بیٹھتی ہے تو کوئی بھی جمن کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا۔ ہاں ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں۔ وبال یعنی جھگڑا، یہ جو تم نے دن رات مصیبت جو ہے وہ تم نے شروع کی ہوئی ہے اور ہر وقت لڑتی رہتی ہے اور وقت رونا دھونا ڈالا ہوتا ہے، تو مجھے بھی یہ پسند نہیں ہے اور تم ضرور جو ہے وہ پنچایت کر لو۔ شیخ جمن بوڑھی خالہ کو یہ کہہ دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر پنچایت ہوگی تو میں تو اتنا روب داب والا ہوں یا میرے اتنے اثر رسوخ ہیں کہ میں کوئی میرے خلاف فیصلہ نہیں دے گا۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، یعنی پنچایت جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گی وہ کس کے حق میں ہوگا، یہ اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہ تھا، یعنی اس کو اس بات کا کسی ڈر نہیں تھا شیخ جمن کو کہ فیصلہ جو ہے وہ کس کے حق میں ہوگا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ فیصلہ پنچایت کا جو ہے وہ میرے ہی حق میں ہوگا، اس لیے اس کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ قرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو، یعنی کون ایسا ہے کہ جس پر ارد گرد کے علاقوں میں کون ایسا شخص ہوگا جس پر جمن نے کبھی احسان نہ کیا ہو یا اس کا کوئی نہ کوئی احسان جو ہے وہ لوگوں پر موجود نہ ہو، کیونکہ اثر رسوخ والا بندہ تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے تھا یا لوگوں پہ اچھی خاصی اس کی ایک عزت تھی، تو کوئی نہ کہیں نہ کہیں اس نے کسی نہ کسی پر احسان کیا ہوا تھا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا احسان مند ہوتا تھا۔ کون تھا جو اس کی دشمنی کو حقیر سمجھے، اور اگر اس کا کسی پہ احسان نہیں تھا تو تب بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایک بہت مضبوط شخص ہے، یہ ایک بہت طاقتور شخص ہے اور کوئی اس سے دشمنی نہیں لینا چاہتا ہوگا۔ کس میں اتنی جرت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے، یعنی اس کو یہ بھی خیال تھا کہ کوئی کسی میں اتنی طاقت اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور میرے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنا دے۔ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں، یعنی اسے یہ پتا تھا کہ دنیا زمین پر یا ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ تو میرا خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے یا نہیں سنا سکتے، کیونکہ ایک تو میری طاقت کا سب کو پتا ہے، دوسرا کسی نہ کسی کے ساتھ میں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس پر احسان کیا ہے یا کوئی نہ کوئی جو ہے میں نے ان کے کام کبھی نہ کبھی آیا ہوں، تو اس کو پتا تھا کہ انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے یا قرب و جوار میں یا ارد گرد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے خلاف فیصلہ کر سکے گا، لہٰذا اس نے کیا اور آسمان سے فرشتے، یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ فرشتے جو ہے وہ پنچایت کرنے آئیں گے، یہی لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں گے پنچایت میں اور میرے حق میں فیصلہ سنا دیں گے۔
اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کی گاؤں کے چکر لگاتی رہی، کمر جھک کر کمان ہو گئی، یعنی بیچاری جو ہے وہ تھک گئی اور اس کی کمر جو ہے مکمل طور پر جھک گئی، اس لیے کہ وہ لوگوں کو جمع کر رہی تھی اور لوگوں کو اپنا حال دل بتا رہی تھی اور لوگوں کو کنونس کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس کے حق میں فیصلہ سنا دے۔ ایک قدم چلنا مشکل تھا مگر بات آ پڑی تھی، یعنی مشکل تھا اس کے لیے چلنا، لیکن اب چونکہ اس نے دھمکی دے دی تھی اور پنچایت بلا لی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا تو اس کا فیصلہ بھی ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا۔ اب بڑھیا خالہ تو بیچاری چل پھر کر لوگوں کو جمع کر رہی تھی اور لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہی تھی، لیکن شیخ جمن جو ہے اس کو اپنی طاقت، اثر و رسوخ اور اپنی عقل پر مکمل اعتماد تھا۔ اس کو پتا تھا کہ کوئی میرے خلاف فیصلہ نہیں دے گا، تو اس لیے وہ جو ہے وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے، اس لیے اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ بڑھیا خالہ جو ہے وہ بات کر رہی تھی لوگوں سے، لیکن شیخ جمن جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانش میں تو گریہ وزاری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ گریہ وزاری اس کا فریاد، ٹھیک ہے، یعنی اپنی فریاد، اپنی دانست، اپنے سوچ کے مطابق جتنا وہ کر سکتی تھی، جتنا لوگوں کو اپنی حالت کے متعلق وہ بتا سکتی تھی، جتنا وہ فریاد کر سکتی تھی، اتنی اس نے کی، کسر اٹھانا رکھی، یعنی کوئی اس نے کمی نہ چھوڑی اس میں، ہر کسی کے پاس گئی اور ہر کسی کو اپنی فریاد اس نے سنائی۔ خوبی تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا۔ خوبی تقدیر یعنی اس کی ہم کہہ سکتے ہیں، ویسے تو یہاں پہ ہوگا کہ قسمت کی خوبی، لیکن یہاں پہ ہم اس کو تشریح میں کریں گے کہ اس کی قسمت ہی خراب تھی کہ اس کی طرف کوئی مائل نہ ہوا، کوئی جو ہے اس بات پر راضی نہ ہوا کہ وہ پنچایت میں جمن کے خلاف فیصلہ سنائے۔ کسی نے یوں ہی ہوں ہاں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ اب یہ بھی محاورہ ہے، زخم پر نمک چھڑکنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہے، کہ کسی نے کہا کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ہائے بیچاری آپ کے ساتھ اتنا برا ہو گیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی اس کے زخم کو تازہ کرنا یا اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کرنا۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، جب ارد گرد ہر جگہ گھوم لیا تو آخر کار وہ الگو چودھری کے پاس آئی۔ اب الگو چودھری کون ہے؟ وہ شیخ جمن کا دوست ہے اور اسے کیا کہتی ہے، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا، یعنی تم بھی پنچایت میں ضرور آ جانا تاکہ تم جو ہے جمن کے خلاف میرے حق میں فیصلہ کر سکو۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی، یعنی میں آ کر کیا کروں گا، بہت سے لوگ آئیں گے، تم ان سے کہہ دو۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں۔ فریاد، ٹھیک ہے، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے، یعنی میں تو سب کو کہہ آئی ہوں، اپنی فریاد سنا آئی ہوں، لیکن اب پتہ نہیں کوئی آتا بھی ہے کہ نہیں۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا، یعنی آ تو جاؤں گا لیکن پنچایت میں بیٹھ کر تم یہ مت سمجھنا کہ میں جمن کے خلاف جو ہے وہ کچھ بولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب، اپنی اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، ان سے بگاڑ نہیں کر سکتا، یعنی اب میں تمہیں اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں کہ الگو جو ہے وہ میرا دوست ہے اور میں اس سے دشمنی نہیں لے سکتا، اس لیے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ خالہ نے تاک کر نشانہ مارا، تاک کر دیکھ کر، ٹھیک ہے، یعنی خالہ نے جب دیکھا کہ وہ ایسی بات کر رہا ہے، نشانہ مارا یعنی اس نے ایک ایسی بات، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ مطلب کی بات یا بیچ کی بات اس نے کر ڈالی کہ بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے، یعنی تم جو ہے صرف اس وجہ سے سچی بات نہیں کرو گے کہ وہ تمہارا دوست اور تمہاری دوستی جو ہے وہ دشمنی میں بدل جائے گی، یا تمہارا دوست جو ہے وہ دشمن ہو جائے گا تمہارا، تو کیا اس وجہ سے تم جو ہے سچ بات نہیں کرو گے؟ یہ یعنی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر طنز کیا بڑھیا خالہ نے۔ شام کو، اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا، یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، اچھا جب یہ بات ہو چکی کہ خالہ نے سب کو اپنی اپنی بات بتا دی، اب سب جو ہے اس کو انتظار تھا کہ پتہ نہیں کوئی آتا ہے کہ نہیں، تو اسی شام پھر ایک بہت بڑے پیڑ کے نیچے جو ہے وہ پنچایت بیٹھتی ہے۔ پنچایت جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا پہلے شروع میں کہ جرگا، جو 5 لوگوں کا جرگا ہوتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو گاؤں کے بڑے بزرگ تھے وہ سارے جمع ہوئے اور وہاں پہ وہ بیٹھ گئے فیصلہ سنانے کے لیے
टाट बिछा हुआ था, टाट हम दरी हो सकता है, हुक्का पानी का इंतज़ाम था, यानी हर तरीके से लोगों के खाने जो पीने का हुक्का जो सब पीते थे या पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ था। ये सब जुम्मन शेख की मेहमान नवाज़ी थी, यानी ये सब करने वाले कौन था? शेख जुम्मन था, क्योंकि वो बड़ा हम कह सकते हैं कि उसको कोई फ़िक्र नहीं थी या कोई डर नहीं था, वो तो बड़ा खुश था कि पंचायत हो गई है और ये उसने मेहमान नवाज़ी जो है उसकी तरफ से थी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे, बड़े इत्मीनान से जो है वो बैठे हुए थे और पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, यानी अब जो है वो पंचायत शुरू होगी और अब पता चलेगा कि बूढ़ी खाला जो है या पंचायत जो है वो क्या फैसला करती है। कल इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे, अगला यहाँ तक आज के लिए, और कल नेक्स्ट उसमें हम जो है इसको जारी रखेंगे और आपको पता चलेगा कि आगे कहानी में क्या मोड़ आता है, किस तरह पंचायत जो है वो अपना फैसला सुनाती है। आज के लिए जितना हो गया है उसमें आपने ये जो पहला पेज है जहाँ से आपका अफसाना शुरू होता है, पहले पेज में यहाँ से कि शेख जुमन और अरगूम चौधरी में बड़ा याराना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कि उस्ताद की दुआ चाहिए, जो कुछ होता है फैज़ से होता है, यहाँ तक। इस पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है, इस इबारत की आपको पैटर्न पता है किस तरीके से करनी है। पहले आपने हवाले सबक लिखना है, फिर हवाले मुसन्निफ, फिर आपने तशरीह इबारत, और इसको जिस तरह मैंने आपको इसके जो है आसान करके बताया है, आपने इसको लिख लेना है अपनी कॉपियों में। ये आपका आज का काम हो गया और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी अफसाने को जारी रखेंगे। अपना काम जो है वक्त पे कीजिए और दुआओं में हमें याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।